میرے رسول کریم نبی رحمت علیہ السلام. مکے کا زمانہ اسلام پر غربت تھی، کمزوری تھی. قبیلہ زبید کا ایک شخص مکے آیا، زبیدی. ایک مکے میں منڈی لگتی تھی، اس کا نام تھا حضورہ. یہ جو حضورہ منڈی تھی، اس منڈی پر ابو جہل کا قبضہ تھا. آج کل تو نہیں قبضہ ہوتا منڈیوں پر کسی کا. حضورہ نامی منڈی پہ نا ابو جہل کا قبضہ تھا. اونٹ بڑے خوبصورت تھے، شاندار تھے. اس نے کہا میں نے بولی دینی. ابو جہل نے اعلان کیا خبردار کوئی بولی نہ دے. بڑی دور تھا قبیلہ زبید، وہ آدمی واپس لے جا نہیں سکتا تھا، مجبور ہو گیا. ابو جہل کہنے لگا چوتھا حصہ قیمت دوں گا اور اونٹ تمہیں دے کے جانے پڑیں گے، یعنی اگر لاکھ کے ہیں تو 25,000 کے دو. بندہ بڑا پریشان ہوا، چودھریوں سے بات کی تو کہنے لگے بدماش بڑا ہے، ہم شریف لوگ ہیں. شریف اور بزدل میں، بزدلی کو شرافت کا نام نہ دو، پکی بات کر رہا ہوں. شریف اور بزدل میں شریف ضرور بنو پر بزدل نہ بنو. جی ہم جی شریف لوگ ہیں جی، وہ کیا مطلب. کوئی پاس نہ آیا. وہ بیچارہ نہ کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گیا. کہنے لگا میں کدھر جاؤں یارو، میں واپس بھی نہیں لے جا سکتا، اور چوتھے حصے میں دے کیسے جاؤں، اتنا نقصان. وہ رو رہا تھا تو کہیں حضرت زید بن ارقم نے سن لیا. آپ فرمانے لگے کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا یار میں نے تو اہل عرب کی تعریف سنی تھی، میرے ساتھ کھڑا ہی کوئی نہیں ہوتا. تو آپ فرمانے لگے تو نے عربی دیکھا ہی کب ہے؟ اگر کائنات کا حسین و جمیل عربی دیکھنا ہے تو جا حرم مکہ میں بیٹھا ہے. مکھ چند بدر شاہ شانی ہے تے متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھی ہیں نا مد بریاں سبحان اللہ. ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل، کتھے مہر علی تو کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جال. تو نے دیکھا کب ہے؟ اگر عربی دیکھنا ہے نا تو وہ بیٹھا ہے. جا کے حرم میں ٹیک لگائے، مظلوموں کے والی، غریبوں کے ماوا، رسول رحمت. ایک سادی سی چادر اوڑے حضور بیٹھے تھے. وہ زبیدی کہتا میں آیا، نبی کریم کو بات سنائی. حضور فرمانے لگے این الجمل کا، او کدھر ہے تیرے اونٹ؟ عرض کی حضور وہ وہاں ہیں. فرمایا چل نا. حضور کوئی بولی نہیں لگا رہا، کوئی خرید نہیں رہا. ابو جہل گھنٹا پڑا، اس کے ڈر سے سہم گئے. حضور فرمانے لگے چل نا میں بولی لگاتا ہوں. اور دیکھو نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، خود خریداروں شامل آ کے مولا ہو گیا. نبی کریم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلایا، حضرت عمر کو، حضرت ابو بکر کو، مدد کے لیے نہیں. حضور فرمانے لگے میری جیب میں پیسے تھوڑے ہیں، ظاہری طور پہ تھوڑے ہیں، ورنہ تو کائنات کے خزانوں کی کنجیاں حضور کے پاس. تھوڑے تھوڑے پیسے دو بھی بولی دینی ہے. سب سے پیسے لیے چلو بولی لگانے چلے. حضور آئے، اللہ اکبر، یہ میرے رسول کا طریقہ ہے. آؤ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں. ابو جہل بیٹھا ہے بڑی مسند پہ، قربان جاؤں مدینے والے حبیب. وہ زبیدی کہتا اس کے کپڑے مہنگے تھے، حضور کے سادے تھے. اس نے بڑی پگڑی باندھی تھی، حضور کی سادی تھی. کہتے ہیں وہ آنکھیں اٹھا کے بات کرتا، مدینے والے نبی آنکھیں جھکا کے بات کرتے. وہ بولتا جاتا، حضور تھوڑے تھوڑے سادے سادے ٹھہر ٹھہر کے جملے بولتے. کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اس کے ساتھ آ کے حضور بیٹھ گئے اور فرماتے ہیں میرے رسول کریم نے اپنا جبہ سیدھا کیا، پگڑی کو حضور نے سیدھا کیا اور فرمایا چل لگا بھائی بولی. ایک اس نے لفظ بولے، پھر حضرت ابو بکر نے بولی دی، پھر حضرت عمر نے دی، پھر سعد بن ابی وقاص نے دی، پھر زید بن ارقم نے دی، پھر رسول کریم نے دی. وہ کہتا ہے جتنے میں بیچنا چاہتا تھا نبی پاک نے ڈبل میں میرے اونٹ خریدے، ڈبل میں اونٹ خریدے میرے رسول. سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی کبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. اور میرے اعلیٰ حضرت کہنے لگے جاؤ جا کے اعلان کر دو، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا، بے کسوں کا سہارا. جاؤ غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خریدا مال، اور حضور سید عالم وہاں سے نکلے، اور نکلتے وقت حضور فرمانے لگے ابو جہل تیری آج شکایت آئی ہے، آج کے بعد نہ آئے. مکہ سارا اس کے ساتھ ہے، حضور کی مخالفت ہو رہی ہے. 40 لوگ ہیں صرف کلمہ پڑھتے، اور دین کا کام دار ارقم میں قید ہو کے کرنا پڑتا ہے. لیکن جب ظالم کے خلاف نکلے ہیں تو پھر دار ارقم میں بند ہو کے نہیں، پھر میدان میں نکلے اور فرمایا
آج کے بعد تیری شکایت نہ آئے. کہنے لگا جی بالکل نہیں آئے گی, میں آپ کو موقع نہیں دوں گا. حضور چلے گئے تو پیچھے سارے کافر اس کے گرد اکٹھے ہو گئے. کہنے لگے ہم پہ تو بڑا روب ڈالتا ہے, اب تجھے کیا ہوا, پانی پانی ہو گیا, تو کیا کون سا سانپ سونگ گیا, بولا ہی نہیں. کہنے لگا مجھے لات و منات کی قسم, جب مصطفیٰ کریم میرے پاس آئے تو ان کے ساتھ ایسی ایسی طاقتیں تھیں, نیزے تھے, پرچیاں تھیں, بھالے تھے, مجھے لگتا تھا میں نے سی کی تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. کہنے لگے جا پاگل ہو گیا, ان کے پاس تو چھڑی بھی کوئی نہیں تھی, وہ تو خالی ہاتھ ہیں, بکواس کرتا ہے, کچھ بھی نہیں تھا. کہنے لگا مانو نہ مانو, ان کے پاس بڑا کچھ تھا. اور اگلی بات جو اس نے کی وہ تاریخ میں محفوظ ہے, وہ تاریخ میں محفوظ ہے, وہ تاریخ میں محفوظ ہے, وہ تاریخ کا حصہ ہے. ابو جہل کہنے لگا اٹھتے ہی کہ مجھے لگتا ہے جب تک محمد ابن عبداللہ موجود ہیں یہ ہمیں ظلم نہیں کرنے دیں گے, یہ ہمیں کوئی زیادتی کرنے, تاریخ میں محفوظ ہے جملہ ابو جہل کا. کہنے لگا جب تک یہ موجود ہے ہمیں کوئی زیادتی کرنے. حضرت فرمایا کرتے تھے زندہ نبی کے ماننے والوں زندہ بن کے زندگی گزارو. زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. جو قومیں سر اٹھا کے جیتی ہیں وہ زندہ ہوتی ہیں. اس لیے اپنی زندگی میں حق کے خود اختیاری پیدا کریں, جینا سیکھیں, لڑنا سیکھیں, میدان میں رہنا سیکھیں. سہم سہم کے وقت نہیں گزرے گا, ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. لہذا حق لینا سیکھیں, حق پر کھڑے ہونا سیکھیں, اپنے مزاج میں یہ باتیں پیدا کریں. مجھے خاتون نے پوچھا, میرا بھائی کہتا ہے حصہ لے لے پھر میرے مرے کا منہ نہ دیکھنا. میں کہ پتر تو حصہ لائے نہ منہ ویکھی ہوتا, کوئی ضرورت نہیں, منہ ایسے ظالم کا منہ ویسے بھی نہیں دیکھنا چاہیے جو بہنوں کا حصہ کھا جائے. میں نے کہا تو منہ دیکھنے کی کوئی ضرورت, یہ کوئی بلیک میلنگ ہے. ابا کہتا ہے حصہ لے لو منہ نہ دیکھنا. میں کہا بالکل نہ ویکھی, تو بلکہ آنکھ میں ویکھنا بھی نہیں چاہتی, تو ادھر رکھ, اللہ رسول نے مقرر کیا میرا حصہ. کیا فلسفہ ہے ہمارا, جو بات غلط ہے اس پہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہو. جائز بات پہ ڈٹنا سیکھو. آپ جب ڈٹ جاتے ہیں نا تو پھر اللہ مدد کرتا ہے, پھر اللہ تتنزل علیہم الملائکہ, پھر اللہ فرشتے بھی نازل کرتا ہے. حضور نے فرمایا جو جان کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی شہید, جو مال کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی شہید, جو دین کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی, جو خاندان کی, اپنے گھر کی, اپنے بچوں کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی. اتنا بڑا درجہ حضور نے بیان کر دیا ہے. تو کبھی بھی زندگی میں ظالم کے سامنے سرنگو نہ ہونا, کچے پلپلے ہونے کا کبھی بھی اظہار نہ کرنا, کھڑے رہنا. جو کھڑا رہتا ہے رب اس کے ساتھ رہتا ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.